بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہ فقنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فتقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله ويستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ وَكَأَيِّن من قریۃ، اور کتنی ہی ان میں سے بستیاں ہیں، ہیا اشد، جو زیادہ مضبوط، قوت میں تم زیادہ مضبوط، من قریتک التی، اور اس بستی سے، اس تمہاری بستی سے جس نے اخرجت کا، آج جس نے آپ کو نکال دیا، یعنی کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ کر دیا، اور جو بہت زیادہ مضبوط تھی اس بستی سے جس نے، یعنی مکہ سے زیادہ جن بستی سے آپ کو نکال دیا گیا۔ اہلکناہم، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، فلا ناصر لہم، اور نہیں تھا ان کا کوئی مددگار۔ افمن کان علی بینۃ، بھلا کیا وہ جو ہو ایک واضح بینہ پہ، من رب، اس کی واضح دلیل پر، من رب ہی، اپنے رب کی طرف سے، کمن زین لہ سوء عملہ، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جسے زینا، مزین کر دیے گئے، خوشنما بنا دیے گئے، اللہ اس کے لیے، سوء عمل، اس کے برے اعمال کو، واتبعوا، اور وہ اتباع کرتے ہیں، اہواءہم، اپنی خواہشات کی۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال جنت کی، یا صفات جنت کے بارے میں کہ جنت کیسی ہوگی، کہ مثال اس کی ہے کہ التی، وہ وعد جو جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے، متقی لوگوں سے، فیہا، اس میں ہوں گے، انہارم، نہریں، من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی نہریں، غیر آسن، جو
خراب ہونے والا نہیں ہے، جس میں بدبو نہیں ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور نہریں ہوں گی، من لبن، دودھ کی، لم يتغیر طعمه، جس کے ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمَرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور ایسی شراب کی نہریں ہوں گی، لذت جو ذائقے دار ہوگی، مزیدار ہوگی، پینے والوں کے لیے۔ وَأَنْهَارٌ، اور نہریں ہوں گی، من عسل مصفا، صاف ستھرے شہد کی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے اس میں ہوں گے ہر قسم کے میوہ جات یا پھل۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت۔ کمن ہوا خالد فی النار، اب یہ ایک تو یہ لو ہے جو اس جنت میں رہے گا، اور ایک وہ ہے کیا، دونوں برائے کی وہ جے برابر کیا، ون کن ہوا خالد فی النار، اور وہ جو ہمیشہ رہے گا جہنم میں یا آگ میں، وسقوا ماء حمیم، اور پلایا جائے گا اسے ماء حمیم، کھولتا ہوا ہے بہت گرم پانی، وقتا امعاءہم، اور جو کاٹ دے گا اس کی انتڑیوں کو، امعاءہم انتڑیوں کو۔ ومنہم یستم ومنہم، اور ان میں سے کچھ ایسا بھی ہیں، میں یستمع الیک، جو غور سے آپ کی بات سنتے ہیں، یعنی آپ کا آ کے بیٹھتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب وہ خرجوا من عندک، آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، قالوا، تو پھر وہ پوچھتے ہیں، للذین اوتوا العلم، ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا ہے، یعنی ان سے مراد ہے مسلمان صحابہ کرام، ان سے پوچھتے ہیں، ماذا قال آنفا، کیا انہوں نے کہا آنفا، ابھی ابھی انہوں نے کیا فرمایا، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، طبع اللہ علی قلوبہم، جن پہ مہر لگا دی اللہ نے، ان کے دلوں پر، واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کی، اہواءہم، اپنی خواہشات کی، والذین اہتدوا زادہم ہدا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، یعنی جو ہدایت کے راستے پہ چلے، زادہم ہدا، ان کے اس نے یعنی اللہ نے ان کی ہدایت میں ان کو زیادہ کر دیا، ہدایت میں یعنی ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور انہیں عطا کیا تقوا، ہم ان کو یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور تقوا کے حد تک پہنچا دیا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، اب کیا یہ لوگ، فَهَلْ يَنظُرُ، یہ کہ لیکن انتظار کر رہے ہیں، اس بات کا انتظار کر، إِلَّا السَّاعَةَ، کہ قیامت آ جائے، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ اچانک ان کے پاس قیامت آ جائے، کہ قیامت آ جائے پھر وہ مانیں گے اس بات کو جو ابھی نہیں مان رہے۔ فقد جاء اشراط، فقد، اور یہ البتہ یقیناً جاء اشراط، اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، یعنی اس کی ہاں یعنی اس کی قیامت کی نشانیاں جب کہ ان کے پاس آ چکی ہیں۔ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَهُمْ، فَأَنَّ، تو کیا لَهُمْ ان کے لیے، إِذَا جَاءَتْهُمْ، جو آ جائے گی، تو اس وقت ان کے لیے ذکر، اس کا ذکر تو کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ فَعَلَم، جان لیجیے کیا کہ یاد رکھیں، انہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، کہ بے شک وہی، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، واستغفر لذنبک، اور استغفار کیجیے اپنے گناہوں کی، والمؤمنین، اور مسلمان اور مومنون کے لیے، والمؤمنات، اور مومنات، یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیے، مغفرت مانگیے، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، متقلبکم، تم لوگوں کا چلنا پھرنا یا تم لوگوں کا روزمرہ کا کام کرنا، وہ مسواک، اور تمہارا ٹھکانہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، وہ جانتا ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے بتایا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم جیسے دیکھا ہے کہ یہ اس وقت بڑی زیادتیاں جب ہوئی تھی، اور مکہ سے چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں یہ تسلی دی جا رہی ہے، ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ان کے دیکھ کے کہ یہ لوگ کیا ہیں، ان کی دل برداشت نہ ہوں، اب آپ خود دیکھ رہے ہیں ان کے بیچاری جن آپ کو یہاں بستی سے نکال دیا، مگر ان کی حیثیت ہی کیا ہے، ہم نے تو ان سے جو کتنی بستیاں تھیں جو قوت میں سے بہت زیادہ تھیں، کئی بڑے طاقت میں بھی اور ویسے دنیاوی لحاظ سے بھی ان کے پاس بہت زیادہ جتھے بھی تھے اور قوت بھی تھی، ان کو بھی ہلاک کر، ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، ان کی مدد کرنے والا بھی یاد ہے، حالک نہ فلا نہ سے ان کی کوئی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں، تو ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کو تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کیا ڈھیل دی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں، کہ ان میں سے بہت سے لوگ ڈھیل دی تو دے گا، کچھ بہت سے لوگ تو زیادہ تو مسلمان بن گئے، جو نہیں بنے پھر ان کو سزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی۔
تو یہاں قریت قریتن سے بستی، بستی والوں کو ہلاک کر دیا، یعنی بستی والے کتنی بستی کے لوگ رہنے والے لوگ تو جو تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ مکہ سے نکلے ہیں تو آپ کو اس کا شدید رنج اور صدمہ تھا کہ آپ یقینی بات کہ انسان جیسے وہاں جہاں پیدا ہوتا ہے اس سے بڑی محبت ہوتی ہے اس جگہ سے، اور پھر مکہ جیسی جگہ، تو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عدی بن حمرہ ظاہری بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک جگہ ہے اس کے مقام پر کھڑے ہوئے اور دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے یہ الفاظ کیے، الفاظ فرمائے کہ اللہ کی قسم، تو اللہ کی، مکہ کو مخاطب کر کے یعنی بستی کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم تو اللہ کے زمین میں سب سے بہتر ہے، اور اللہ کی زمین میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اگر بات نہ ہوتی کہ مجھے تجھ سے نکال دیا گیا تو میں یہاں سے نہ نکلتا، یعنی مکہ کو اتنی محبت یہاں سے رکھتے، تو یہاں ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کوئی بات نہیں، نکال دن کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے والا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخر دو جن کی الگ الگ، جو لوگ ہیں کافر و مومن، ان کا فرق بیان فرما رہے ہیں کہ ایک مومن ہے جو اپنے رب کی طرف سے کھلی بینات پہ ہے، اس کو یقین ہے جو وہ کام کر رہا ہے اللہ کے بھروسے پہ کر رہا ہے، اور اس کو یقین ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں، کیونکہ وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق کام کر رہا ہے۔ تو یہ اس مومن کی ہے کہ جہاں پہ اللہ کے مومن اور المصالح کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے جو کام کرے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا دے گا۔ ایک وہ بندہ ہے جو اپنی خواہشات کے مطابق کام کیے جا رہا ہے، اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، مجھے زندگی کیسے گزارنی چاہیے، نہ اس کے بعد کوئی دلیل ہے، اس کے کوئی کسی چیز کی دلیل بھی نہیں ہے، اس کے بعد وہ ہر چیز کو خوبی سمجھ رہا ہو، اس بات کو بھی خوبی سمجھ رہا ہے کہ اس بات پہ بھی خوش ہے یعنی مزین اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کے اعمال مزین کر دیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال کے بھی اس پہ بھی خوش ہونے کا انہوں نے بڑا اچھا کام کیا۔ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کا حال یہ بنا دیا کہ ان کے اتنے اعمال کو ان کی طرف سے دکھا دیا گیا ہے کہ بہت زیادہ اس کے اعمال جو ہیں بہت ہم جتنے بھی کام کر رہے ہیں بڑے اچھی طرح کام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے منصور یہ اعمال جو مزین کر دیے جاتے ہیں ان کے لیے بتایا کہ مزین کرنے والے اس کا ذکر آپ دیکھیں بھائی رب و رب کا من زین لہ سور، کس نے مزین کر دیے اس کے یہ مجہول رکھا ہے نہیں بتایا گیا، کیونکہ آدمی کے لیے اس کے لیے اعمال کو جتنے اعمال بد مزین کرنے میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی خود کی خواہشات نفس بھی سب سے بڑا، تو اس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کے اپنی نفس کے مطابق کام کرتا ہے، پھر انسانی شکل میں، اور شیطان بھی ہے وہ جن شیطان بھی جو اس کو بہکاتے ہیں، جس کے واہ واہ کرتے ہیں، اچھے کام کو بھی برے کام کی واہ واہ، بہت اچھا تم نے کام کیا، اس کو تسلیہ دے رہے ہوتے ہیں، اس کو واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے جو اعمال بدن کی نحوست بھی ہوتی ہے، یہ سب مل کے جو ہے اس کے ایسے مزین کر دیتے ہیں اس کے کام کو کہ وہ سمجھتا ہے میں بڑے اچھے کام کر رہا ہوں، یعنی کہ وہ جو اوپر جو بات کر رہا ہے، یعنی ان آیات کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو لوگ خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے پاس یہ سند اور بیان اور دلیل ہے کہ انسان کو انسان کے سب ضرورتوں کو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی لائق تعظیم و عبادت بھی وہی وحدہ لا شریک لہو کے لیے ہے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرتے ہیں ان کے پاس نہ کوئی شرعی دلیل ہے نہ کوئی عقلی دلیل ہے، بت پرستی جیسی بری چیز کو بھی شیطان نے ان کے نظر میں اچھا سلوک بہت اچھا کام کر کے دکھا دیا، اس لیے یہ لوگ اپنی شیطانی بس اپنے کے ساتھ اپنے خواہش پہ چلتے رہتے ہیں، وہ جسی بات کو جو وہ کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہر اچھا کام انہوں نے کر لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جنت کی بتارے کو جنت میں صفات کہہ دیں، ان کا حال کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق بتا رہے ہیں کہ جنت کی شان یہ ہوگی، یہ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، مثلا جنت علی وہی جنت جو پرہیزگاروں سے جو وعدہ کیا گیا وہ یہ جنت ہوگی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جنت اور دنیاوی یہ تو مثالیں ہماری سمجھ کے لیے دی گئی ہیں کہ ہمیں ہمارے سمجھانے کے لیے، مگر وہ کیا کچھ ہوگی وہ اللہ کرے ہم جو داخل ہوں تو ہی دیکھیں کہ کیا کچھ ہوگا کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تبارک نے پہلے مومنوں کو جو یہاں داخل کرنے پر بتایا کہ مومنوں کے لیے نہریں بہتی ہوں گی، کفار کا ٹھکانہ آگ میں ہوگا، اب یہ جنت و جہنم کا مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ہم حال بتا رہے ہیں کہ ہوگا کیا تھا کہ ہم مسلمان ہمارا بھی اشتیاق بھی بڑھے اور ہمیں شوق بھی پیدا ہو، ویسی جنت ہوگی، مثل جنت التی وعد المتقون فیہا نہر من ماء غیر آسن، ایسا نہریں ہوں گی جن کا
پانی جو ہے نا وہ آسد اصل میں کہتے ہیں جس کا، ویسا پانی جس کا مزہ اور رنگ بدلا ہوا ہو، جس میں کسی کے تھوڑی بہت بو بھی پیدا ہو گئی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں دریا ہو یا نہریں جن کا پانی گدلا ہی ہوتا ہے، اس کا ریت بھی آتی ہے، مٹی بھی آتی ہے، بعض اوقات تو اور کچھ مرے ہوئے جانور بھی کوئی آ جاتے ہیں تو تھوڑے عرصے بعد بدبو یقین ہو جاتی ہے۔ مگر وہاں جو ہوگا وہ یہ خالص صاف ستھرا پانی ہوگا، جس میں کسی کی آمیزش نہ ہوگی، صاف ستھرے پانی کی نہریں ہوں گی، کیونکہ وہ آتا ہے دیکھ جنت کی جو نہر و سرچشمہ جو عرش الہی کے نیچے سے جنت الفردوس ہے، وہاں سے نکلتی ہیں ساری نہریں، تو صاف پانی کی نہریں۔ پھر دوسری نہریں ہوں گی وَمِن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، ایسا دودھ جس میں کوئی ذائقہ تبدیل نہ ہو۔ اب یہاں ہم جو دودھ پیتے ہیں وہ سارے جانوروں کا دودھ، جیسے جانوروں کے تھن سے نچوڑ کے نکالا جاتا ہے، اس میں اس کی خود کی کچھ یقینی بات ہے کہ اس کی بھی بدبو ہو جاتی ہے، اس کے بھی ملاوٹ ہو جاتی ہے، انسان جن ہاتھوں سے کام کرتا ہے، پھر جس طرح اس کو لے کے آتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے ہم سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے وہ۔ تو وہ سی بات وہاں پہ نہریں بہ رہی ہوں گی، ایک صاحب جو چشمے سے دودھ آ رہا ہوگا، اور اس میں کوئی قسم قسم کی نہ کوئی آمیزش ہے نہ کوئی بو ہوگی، ایسا دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وَنَہَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور ایسی شراب جس کی لذت ہوگی پینے والوں کے لیے، ایسے کہ یہاں تو ہمیں منع کیا گیا ہے کہ یہاں پہ کوئی شراب ہمارے ہمارے لیے حرام قرار دے، مگر جنت میں تو شراب ہوگی، وہ ایسی ہوگی جو پینے والی لذت ہو۔ یہاں کیسی بھی شراب ہو یا کتنا بھی بہت ہی زیادہ پینے والا ہو، بہت ہی زیادہ اس کا عادی بھی ہو گیا، اس کے بعد اس کا منہ ضرور بنتا ہے کہ شراب کے جو کیا بدبو ہے یا جس کا جو بھی اس کا ذائقہ ہے، اور پھر جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو چکر آ رہے ہوتے ہیں، الٹیاں کر رہا ہوتا ہے، اور جب سر درد شدید شدید ہو رہا ہوتا ہے، جب پڑھا تھا جس کے جس میں پڑھتا ہے نا، جس میں آیا کہ جس میں ایسی شراب ہو جس میں نہ کوئی سر درد ہوگا نہ ہی اس کا کوئی دماغ خراب ہوگا، الٹی سیدھی باتیں کرے گا۔ یہاں پہ ایسی ہوگی جو لذت لذت کے لیے، کیونکہ وہاں پہ ہر چیز لذت کے، جنت میں ہر چیز جو بھی ہمیں ملے گی وہ لذت کی بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہوگی، ہر چیز ذائقے کے لیے ہوتی ہے۔ لذت یہ بھی ذائقے دار ذائقہ ہوگا اس میں۔ انہار من عسل مصفا، اور ایسی نہریں جس میں شہد، صاف ستھرا شہد، یہاں کتنا ہی خالص شہد لو، اس میں ملاوٹ ضرور، ملاوٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ یقینی بات ہے جو چھتے سے اتارا گیا، اس میں چھتے کی جو چیزیں موم وغیرہ بھی ہوگا، کوئی نہ کوئی اس میں جو شہد کی مکھ ہے ان کی کسی کے کوئی پر آئے گا، کسی کے کٹانگ ہے، یہ کچھ نہ کچھ ہوگا، یا اس کو جو نکال دے اس کے چھوٹے بچوں ہو سکتا ہے ان میں کوئی، تو بہرحال ممکن نہیں ہے کہ وہ صاف ہو جائے، مگر وہاں جو ہوگا مصفا، بالکل صاف ستھرا اصلی، یعنی کہ اس کے نہریں ہوں گی، نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہاں تو انسان کو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ نہریں، مگر ہوں گی، اس لیے کہ وہ جتنی بھی نہریں ہیں وہ ساری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کا، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا افضل اور جنت کا سب سے بلند مقام ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، ساری وہیں سے آتی ہیں۔ یعنی کہ جب ایک جگہ آتا ہے کہ جب جنت میں پانی کا سمندر ہے، شہر کا سمندر ہے، شہد کا سمندر ہے، اور دودھ کا سمندر ہے، اور شراب کا بھی سمندر، پھر بعد میں نہریں پھوٹتی ہیں، یہ وہیں سے نکلتی ہیں، اور ہر جنتی کے پاس اس کے گھر میں پہنچ جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس میں ہمیں داخل کر دیتا ہے کہ ہم بھی ان سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا اعمال کریں کہ توفیق عطا فرمائے، اور پھر اپنا فضل بھی کر دے، اور پھر اس کے بعد لہم فیہا من کل ثمرات، اور ایسے ثمرات، پھر ان کو یہ بھی بتا دے کہ اس میں مختلف قسم کے پھل بھی ہوں گے، اور سب سے بڑی بات ہے مغفرات میرا، اور مغفرت، مغفرت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سب کو بڑی عظیم مغفرت ہوگی، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، انہیں عظیم مغفرت سے بھی نوازا جائے گا۔ اصل میں مغفرت، غفارہ یغفر کا مطلب ہوتا ہے پردہ ڈالنا، یعنی جنت میں ان کے گناہوں پر اپنے رب کی طرف سے ایسا پردہ ڈال دیا جائے ان کا ذکر تک بالکل سامنے نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بعد میں ان کے ساتھ جنت میں کوئی ان کے گناہوں کا ذکر کرے تو پھر وہ ان کو شرمندگی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پردہ ڈالے، مغفرت کا مطلب ہے کہ ان پردہ ان کو چھپا دیے جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ان کے ساتھ میں ذکر نہیں ہوگا کہ تم یہ کام کرتے رہا تو جنت میں ہو، تو ان کو اس لیے کہ شرمندگی سے بچاتے ہو، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مثال دے رہے ہیں جو اس کا الٹ کام، جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، رسول کو نہیں مانا، جو اللہ کے رسول پہ جو نازل ہوا اسے نہیں مانا، اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے آئے ہیں دنیا میں سے، اپنی مرضی سے کام کیا، تو پھر وہاں پھر اب ان کی مرضی نہیں چلے گی۔ وہاں پہ یہ ہوگا کہ وہ خالدن فی النار، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے،
اور پھر ان کو جنت میں کیا کیا نہریں بہ رہی ہیں، ہر چیزیں پلائی جا رہی ہیں، اس کے مقابلے یہاں بھی وسوقو مائن حمیمن وقت امعاءہم، پھر ان کو ایسا گرم پانی، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس سے ان کی آنتیں بھی جو ہے وہ کٹ کٹ کے باہر نکل آئیں گی، یعنی ان کی آنتوں کو بھی وہ کاٹ کے رہ دے گا، وہ پگھلا دے گا، پڑا ہے جیسے پیچھے بھی کہ آنتیں بھی اس کی اس سے گرم پانی سے اس کی آنتیں پگھل جائیں گی۔ پھر اللہ تبارک کچھ ان کی منافقوں کی ان کی مثال دے رہے، یا ان میں سے اہل ایمان بھی، جو کوئی اہل کتاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں کبھی بیٹھ جایا کرتے تو من من یستمع الیک، وہ آپ کی طرف غور سے سنتے تھے، کہ جو لگتا ہے کہ جیسے وہ بھی سننے کے لیے آئے ہیں، مگر وہاں سے ان کو کچھ، کیونکہ وہ اس مقصد سے اس نیت سے آتے ہی نہیں تھے، اس لیے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آئے اس طرح لے کہ آپ کے بات غور سے سنتے ہیں، حتی اذا خرجوا من، جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو پھر وہ پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا ہے، یعنی پھر صحابہ کرام سے وہ پوچھتے ہیں کہ ماذا قال تھے، اب یہ بھی کیا کہہ رہے تھے، یعنی ان کی بات سمجھ میں آتی ہی نہیں، کیونکہ وہ اس نیت سے آئے نہیں، اور پھر اللہ تو اس کی وجہ اب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، اور اپنی خواہش، کیونکہ وہ اپنے خواہشات، جو اپنی خواہشات کے مطابق چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی آہستہ آہستہ اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، اس کو پھر باتیں سمجھ میں نہیں آتی، جیسے ہم پڑھا ہے، جیسے شعیب السلام کے ان کی قوم نے کہا گیا، شعیب تم باتیں کرتے ہو، بہت سی باتیں تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو دین کی باتیں ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، کہ نہیں جی یہ تو ہمارے ہمارا دماغ میں آتی نہیں بات، ہم مانی نہیں جا سکتی، اس کے ہمارے ذہن کی عقل کے خلاف بات ہوتی ہے، ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ، یہاں بھی ابھی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ تھے جو اس طرح کے باتیں سنتے تو پوچھتے رہے، وجہ اس کی یہی تھی کہ کیونکہ نہ وہ قیامت پر ایمان بھی نہیں رکھتے تھے، ان کے لیے تو ساری باتیں اجنبی ہی ہوا کرتی تھی، ان کے دل میں تو وہ مفہوم بیٹھتا نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے زیادہ ہوتا تھا۔ اب یہ آپ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کوئی شخص اس خیال میں بھی کہ جہاں پہ آخرت کے لیے جو ان کو پتہ نظر بھی نہیں آ رہی، اس کے لیے ساری دنیا کا نقصان کر بیٹھے، ان کو تو یہ بات سمجھ میں آتی نہیں تھی، کیونکہ یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے تو ہر جو چیز نظر تھی، ہر کام جو تھا، وہ ہر عمل جو تھا وہ آخرت کے لیے تھا، ہر کام کی آخرت ہماری سمجھ جائے، آخرت میں ہمیں کیا، آپ صحابہ کرام کے سوالات دیکھ لیں، ہر بات وہ ایسا سوال کرتے تھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں کیا ملے گا۔ جیسے ایک صحابی کہا تھا نا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں وضو کرایا، اور جب صحابہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا مانگتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم جیسا ہوتا، تو وہ کہتا جی میرا کوئی بنگلہ ہو تو گاڑی ہو تو فلاں ہو جائے تو مکان بن جائے، تو اس نے کیا کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت، اس نے آخرت مانگی، تو ان کا تو مطمع نظر ہی آخرت تھا۔ تو یہاں ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسے لوگ کہ دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا کی کچھ پرواہ نہیں ہے، ان کو نہ کوئی کھانے کی پرواہ ہے، نہ کوئی کپڑوں کی پرواہ، اور یہ اپنے آخرت کے، تو اس لیے ان کو بات سمجھ نہیں، پھر وہ پوچھا کرتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، مگر ان کو سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رویے کا جو ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اور تو دوسرے لوگ والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، پھر وہ لوگ جو دوسرے ہیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا، ان کا تقویٰ کر دیا، یعنی کہ یہ لوگ جو اللہ اور رسول کے برائے و سیدھے راستے پہ چل پڑتے ہیں تو وہی باتیں ان کی ہدایت کے اضافے کا باعث بن جاتی ہیں، منافقین کو بات وہ سمجھ میں نہیں آتی اور ان کی ہدایت میں اضافے کا سبب بن جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے انہیں مزید ہدایت عطا فرما دیتا ہے، یعنی جو ہدایت بڑھتی بڑھتی پھر مزید ہدایت فرماتا ہے، اور انہیں ایسے کاموں کی توفیق فرماتا ہے کہ جن کے ذریعے سے وہ جہنم کی آگ سے بچ جاتے ہیں، تقویٰ کا مطلب ہے کہ بچ جانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ بتا فلیاں، پھر اللہ تبارک ان کے لیے کہہ رہے کہ فلیاں ضرور اللہ ساتھ، کیا یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کے کہ ان پر اچانک آ جائے؟ بس یقیناً ان کی نشانیاں تو آ گئیں، اب قیامت اگر آ جائے گی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، پھر اس کو مانیں گے، پھر ماننے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، قیامت جس پہ آ گئی تو پھر تو اس نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اس پہ پھر تو اس کو وہ مہلت تو مل ہی نہیں ہے، اور پھر اللہ تو فقط جا اشرات ہوا، اس کی نشانی تو آ گئی، نشانیاں جب کہ آ گئی انہوں نے دیکھ لی، سب سے بڑی نشانی اور نشانیوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ان کے پاس، یہ سب سے بڑی نشانی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور جیسے آپ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا، بخاری کی حدیث ابو ہریرہ بیان کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوئست انا و ساعت کا ہاتھین، کیا آپ نے اپنی انگلی شہادت کی انگلی اس کے ساتھ انگلی، دونوں انگلی کو اٹھا کے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح دو انگلیاں ہیں، یعنی جس طرح شہادت کی انگلی اس کی درمیانی انگلی میں ایک دوسرے سے ملی، ان کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے، تو میرے بعد جو ہے وہ قیامت ہی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر وہ شکل القمر کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جو چاند کا پھٹنا تھا وہ بھی ایک قیامت کی نشانی
थी वो भी आ चुकी। तो ये क़यामत की निशानियां तो आ गई, अब इनको और क्या चीज़ समझाएगा। वन्ना लहुम इज़ा जातहुम ज़िक्रहुम, और फिर उसको क्या फ़ायदा देगा उसका बात का जिक्र के जब उनके पास आ जाएगी तो उसको नसीहत कैसे मुमकिन होगी। जिक्र का नसीहत उनको उस आने के बाद तो किसी नसीहत ने कुछ काम कर काम नहीं आना। फिर अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम सबको कह रहे हैं, फ़ाल बे जान लो अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यानी एक अल्लाह ही है जो सबको माबूद है, उसके सिवा तो कोई है ही नहीं, हकीकी माबूद अल्लाह ही है। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर यार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जा रहा है वस्तगफिर लिज़म्बिक वलिलमुमिनीन, क्या आप मगफिरत चाहिए अपने गुनाहों की। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो सारे गुनाह अगले पिछले सब माफ़ कर दिए गए, फिर भी आपसे कहा जा रहा है क्योंकि आप अंदाज़ा लगाएं कि वो हस्ती जिस दुनिया में सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला के सामने आजी से खड़े होने वाली, सबसे ज़्यादा डरने वाली, सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाली, और सबसे क्या करना चाहिए, सब कुछ ही उनसे बड़ा तो कोई भी नहीं, उनको भी हो रहा है कि उनको खिताब कहा जा रहा है, और क्या भी अब मगफिरत चाहिए। मकसद ये है कि शुक्र मकबूल अल्लाह उनका तो शुक्र था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रात को तहज्जुद में इतना पढ़ा करते थे कि आपके पाँव मुबारक सूज जाएगा। आपसे पूछा गया कि आपके तो अगले पीछे सब गुनाह माफ, फिर आप इतनी क्यों मेहनत करते हो। आपने कहा कि मैं शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं। और ये आने के बाद हम पढ़ आए हैं कि जब हम सुनते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं दिन में 70 मरतबा 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला पढ़ते, ये करना भी है यानी अल्लाह का ताला का शुक्र अदा करना असल में। और फिर ये असल में उनके ज़रिए हमें कहा गया है, अल्लाह अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और मोमिनीन के लिए मगफरत है, अल्लाह अपने लिए मांगो मोमिन, इसलिए हमें फिर दुआ सबके लिए करनी चाहिए। जैसे मैं अपने लिए चाहता हूँ तो मेरे मुझे चाहिए कि मैं दूसरों के लिए वही चाहूँ जो अपने लिए चाहता हूँ, इसीलिए पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा फ़िर ली वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल्लाह अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाह मुझे बख्श दे, मोमिन को बख्श दे, मोमिनात को बख्श दे, मुसलमानों को बख्श, सबको, वो जो जिंदा है जो मुर्दा है सबको अल्लाह तबारक व तआला बख्श दे, सबके लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। फिर अल्लाह तबारक वल्लाहु यअलमु मतक़ल्लबकुम व मस्वाकुम, अल्लाह तबारक व तआला के हम जानते हैं आपका चलना फिरना, आपके जो क्वेश्चन कर रहे हैं जो तुम लोग सबके लिए, क्योंकि ये जमा का सीगा है, सबके लिए अल्लाह तबारक व तआला का मोमिन जिसमें भी है कहा ही जा रहा है कि तुम्हारा चलना फिरना है, तुम्हारा ठहरना, तुम्हारे चलने फिरने की जगह और तुम्हारे ठहरने की जगह, हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है। यानी अल्लाह तुम्हारी सारी नक्ल हरकत को, तुम्हारे ठहरने को, तुम्हारे चलने फिरने को, तुम्हारे ठहरने के मकामात को खूब जानता है। इसमें कुफार और जो नाफरमान उनके लिए वईद भी है कि ऐसा ना समझे कि अल्लाह तबारक व तआला तुम देख नहीं रहा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जायज़ नाजायज़ हर हरकत को हर तुम्हारे हर हर अमल से हर एक एक हरकत से वाकिफ़ है। और वाकिफ़ होने का मतलब ये है कि वो फर्माबरदारों को इनाम देगा और नाफरमानों को सजा देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हम ऐसे फिर हमें ऐसे ही काम करने चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे चलना फिरना और सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक ही हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिम्मत दे और तौफीक दे, वमा अलैना इल्लल बलाग।